کہانی اور قصہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی امید رکھی، ارادہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے بلاتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. کالی کملی والی کی بیٹی اور ایسی بیٹی کہ باپ پورے نبی کا سردار اور بیٹی پوری عورت کی سردار، اس کی شادی ہو رہی ہے. اور کس سے شادی ہو رہی ہے اور کیسے شادی ہو رہی ہے ذرا اپنے دماغ کو رکھے. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کیسا لڑکا کو چنے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ٹیچر، ڈیو سیو کو نہیں، بلکہ ایک پنج وقتہ نمازی سیدھے سادی آدمی کو پسند فرمایا اللہ کے نبی. اگر چاہتے تو اس وقت کے جو سب سے بڑے بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے، ان کے لڑکے کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہماری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، کچھ ایسے بھی غریب افراد ہوں گے جن کے اوپر یہ گرا گزرے گا، برا گزرے گا. اگر ہم اپنے امت کے لیے کوئی برا عمل کرتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ تمہارا نکاح میں اپنی بیٹی رخت جگر نور نظر چہتی بیٹی کے ساتھ سیدۃ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونے والے دماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا، میرے پاس اتنا بھی روپیہ اور پیسہ اور درہم نہیں کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ادا کر سکوں. میرے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں کہ میں شادی کے لیے کوئی نیا لباس لے سکوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کون شادی کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار، اور بیٹی کی شادی کر رہے ہیں جو تمام جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا. اس کی شادی کی مشورہ لے رہے ہیں اپنے ہونے والے داماد سے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارا نکاح ہونے والا کیا ارادہ ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، اپنا مجبوری سامنے رکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، درہم نہیں ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درہم یہ مہر ادا کر سکوں یا نیا لباس لے سکوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، تو میرا یہ زرہ لے جاؤ. زرہ لوہا کا ہوتا ہے جو سر کے اوپر پہنا جاتا ہے جنگ میں لڑنے خاطر، اس کو زرہ کہتے ہیں. تو اس کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر لینا، اور جتنا پیسہ ہو وہی میری بیٹی کے لیے مہر ہو جائے گا، تم میری بیٹی کے مہر کو ادا کر دینا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور ایک ایسے لڑکے سے کر رہے ہیں جن کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں. اوپر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کا زرہ مبارک اتار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے بازار میں فروخت کر دینا، بیچ دینا، اس کے بعد اس سے پیسہ اور مال آئے گا تمہارے پاس، وہی میری بیٹی کا مہر ادا کر دینا. ایسا واقعہ پیش سامنے آتا. جب اس کو پڑھیے گا، دل کی گہرائی سے پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گی. ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زرہ مبارک اتار کر دے رہے ہیں کہ بیچ کر مہر ادا کرنا، اور ایک دوسرے طرف ہمارے معاشرے کے اوپر آنکھ ڈالیے، نظر گھمائیے، مشاہدہ کیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہم سب کہاں گر چکے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا بن چکا ہے. یہ سدھار اسی وقت ہوگا جب اپنے آپ کو اپنے گریبان میں ٹٹولیں گے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے، اس کے بعد ہی سدھار ہو سکتا ہے. میں اکثر جہیز کے اوپر زیادہ بولا کرتا ہوں، اس لیے اتنا بڑا یہ فتنہ کا جڑ بن چکا ہے، اتنا یہ فتنہ کا جڑ بن چکا ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں، حد کو پار کر دے. بارہا واقعہ آیا کرتا
سامنے آیا کرتا ہے، فلاں سسر صاحب نے ہم کو یہ نہیں دیا، غصہ چڑھا، ہم نے ٹھائیں ٹھائیں 3 گولی مار دیا، طلاق دے دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ دہیز کی وجہ سے ہوا۔ فلاں سسرال سے ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں غصہ آیا اور ہم نے خودکشی کر دی اپنے بیوی کو۔ اس لیے غور کرنے، ہنسنے کی بات نہیں، غور کیجئے، ذرا سوچئے کہاں ہمارے ماں بہن اور ہمارے بھائی دوست جا رہے ہیں، کس گڑھے میں جا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ سسرال سے لے کر کتنے دن اس پر چڑھ پاؤ گے گاڑی پر، یا اس کے پیسے سے کتنے دن کھا پاؤ گے؟ صبح میں کھاؤ گے، شام میں غلاظ بن کے نکل جائے گی، کہانی ختم۔ مگر دینے والے کو جتنی تکلیف ہوئی ہے، یاد رکھنا وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا وہ قیامت کے دن بھی تمہارا پیچھے سے پلہ پکڑ لے گا، دامن پکڑ لے گا۔ اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم سب ان سب چیزوں پر زیادہ دھیان دیں اور اپنے معاشرے کے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنے معاشرے کو سدھارے، اپنے معاشرے کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے آپ کو دھیان میں لائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھیں گے، تب معلوم چلے گا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دہیج میں کیا دیا جا رہا ہے؟ واشنگ مشین، فریج، گودریج یا بلیٹ، اپاچی، کچھ نہیں، مشکیزہ دیا جا رہا ہے، جو تکیہ، ایک بستر، وہ بھی کھجور کی چٹائی، وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی۔ اس وقت یہ ہمارے کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ اگر چاہتے تو اشارہ کر دیتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کر کھڑا ہو جاتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کیوں نہیں چاہے؟ اگر چاہتے تو اپنے دماغ کو احد پہاڑ کو اشارہ کرتے تو سونا بن جاتا، چاندی بن جاتا اور اس کو دماغ کو دے دیتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اسی امت کے درد کی وجہ سے، اسی امت کی وجہ سے کہ بعد میں ہمارے امت کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سوچا اپنے امت کے بارے میں، مگر آج ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی درد کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اندر سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور یہ دہیج جیسی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شادی کے متعلق ہمارے معاشرے میں ایک بے حیائی اور بے شرمی کی بات ایک یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ شادی ہوتی ہے، اچھی ہے، خوشی کے بات ہے، مگر اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے ماں بہن، ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری آواز جن حضرات اور جن ماں بہنوں کی کان میں پڑ رہی ہوگی، وہ سبق لے کر جائے اور کچھ سیکھ کر جائے کہ شادی ایک بار ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، خوشی کے دن ہوتا ہے وہ بھی مانتے ہیں، مگر اس خوشی کے ادارے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کی خاطر کچھ ایسا جملہ نکل جائے منہ سے جو ہم کفریہ بول دیں، یا کوئی ایسی حرکت کر جائے یا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے ہم ایمان سے خارج ہو جائیں۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، شادی کے دوران ایسے کپڑے پہناتے ہیں، ایسے لباس زیور تن کرواتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد انہیں شرم ہو یا نہ ہو، مجھے شرم ہوتی ہے دیکھنے کے بعد۔ اور ماں باپ اس ایسے کپڑے پہنانے کے بعد فخر بھی کرتے ہیں، بہت اچھا کپڑا لایا، یہاں سے ڈیزائن نکلا ہوا، وہاں سے ڈیزائن نکلا ہوا۔ ارے ذرا سوچو، جس حسن و جمال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دیا، اپنے شوہر کے خاطر تم اس حسن جمال کو غیر مرد کے سامنے ظاہر کر رہی ہو اور اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر سے کرتی ہو کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی
لائٹ میں نہیں آ رہی ہے، فخر کرتی ہو جوانی آئی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی جوانی، زیادہ سے زیادہ 10 سال 15 سال، اس کے بعد کہاں؟ اس کے بعد جوانی نہیں رہے گی۔ مگر ہم اسی 10 سال اور 15 سال کے اندر ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اس لیے اس بات پہ بھی دھیان رکھے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، غم کا ماحول نہیں، مگر پردے کے اندر ہونا چاہیے، پورے پردے کے اندر۔ اس کے بعد خوشیاں منائیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی منع نہیں، پردے کے اندر۔ مگر آج ہم سبوں کو دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سب بات پر دھیان دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنے حسن و جمال کو غیر مرد کو دکھائیں گے اور اس کے بعد وہ ہم ادھر سے اٹیک کرے گا، ہمارے جسم کو ٹارچر کرے گا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خراب، یہ خراب۔ سب سے پہلے ہم خود خراب ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس کا گارجین خراب ہے جو ایسا کپڑا پہناتا ہے، خود خراب ہے۔ کیوں؟ کہ حسن و جمال کو تم دکھائے کیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے شوہر کے خاطر دیا تھا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبودار تیل لگا کر باہر نکلتی ہے جس سے جوان مرد کو اپنے طرف مائل کرتی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ زناکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، چاہے وہ زنا کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر وہ ایسی خوشبو لگا کر اور تیل لگا کر باہر نکلتی ہے اور ایسی اونچی چپل اور سینڈل پہنتی ہے کہ چپل ادھر کرتا ہے کھٹ، ادھر جوان کا دل کرتا ہے ہٹ، تار یہاں سے وہاں جڑا ہوا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، سوچیے، غور کیجئے ہماری ماں بہن کہاں جا چکی ہے۔ ہنس لیجئے اپنے گھر پر، ذرا غور کیجئے ابھی بیٹھ کر۔ اس لیے ضروری ہے ہم گارجین سے زیادہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں بہن کے اوپر پردہ کا پورا لحاظ رکھے، ان کو پردے کے اندر رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کا حسن و جمال اس کے شوہر کے خاطر ہے، اور وہ اپنے شوہر کے خاطر بھی مغرب کے بعد سنور سکتی ہے۔ مغرب کے بعد اپنے شوہر کے خاطر وہ میک اپ کر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دیور ہے، کوئی غیر مرد ہے تو ان کے سامنے بھی ہم کو اچھے لباس اور میک اپ کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ اجازت اگر ہے تو صرف شوہر کے لیے، ان کے سامنے آپ میک اپ کیجئے، ان کے سامنے آپ بن سمر کے بیٹھیے، ان کو خوش کیجئے، اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش۔ اور آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، آج اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ جہاں شوہر بیچارہ پورے دن باہر تھکا ماندہ آیا، کام کر کے آیا، اور گھر میں آنے کے بعد بھی ان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے اٹھ کر آ گئی، کئی دن سے نہائی دھولی بھی نہیں۔ یہ سب غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر آئے تو ان کو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے اچھے سے اچھے لباس پہن کر، ان کے سامنے خوشبو لگا کر، تیل لگا کر جاؤ کہ تم کو دیکھنے کے بعد ان کے پورے دن کی ٹینشن فری ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور آج گھر آنے کے بعد پہلے 2-4 بات سنا دیتے ہیں، اس کے بعد اوپر سے الٹا گرم بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ ایک تو بیچارہ پورے دن مزدوری کیا، کام کاج کیا، ادھر کی بات ادھر کی بات، باہر 2-4 آدمی کی بات سننا پڑتا ہے، اس کے بعد گھر آئے کہ تھوڑا بال بچے میں جاتے ہیں، اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، ٹینشن کو فری کریں گے، مگر یہاں پتا چلا کہ 2-4 آدمی کا غصہ اکیلا ایک بیوی کے اوپر۔ وہاں سنے تو سنے، اس سے زیادہ گرم یہاں ہماری وائف ہے۔ یہ وائف کا لفظ بڑی خطرناک لفظ ہے۔ انگلش میں جو وائف کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے لائف، زندگی، یعنی لائف کو برباد کرنا، یہی معنی آتا ہے۔ وائف اور لائف دونوں ایک ہی وزن ہے، اس لیے غور کریں۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کے خوش رکھنے خاطر جو تم سے ہو سکے اس کو کوشش کرو، اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ زیب و زینت کرنا ہو
اپنے شوہر کے لیے کرے، کسی غیر مرد کے لیے نہ کرے. اپنے شوہر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال رہتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جو چہیتی بیوی، جو سب سے زیادہ قریب رہنے والی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ ایسا پیار محبت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں جس طرف سے پانی پیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی جگہ کو، اسی پیالے کو ڈھونڈ کر پانی پیا کرتی تھی. ایسا پیار کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے پیالے میں پانی پیتے تھے، اسی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منہ لگا کر پانی پیتی تھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سیر و تفریح کرنے کا موقع ملا. تو بیوی کا شوہر کا محبت دیکھیے، پیار دیکھیے. کیا کہہ رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو عائشہ آج ہم دونوں تھوڑا دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. دونوں شوہر اور بیوی کا دیکھیے پیار اور محبت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں دوڑتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہلکی پھلکی تھی، وہ ایک دفعہ آگے بڑھ جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت جاتی ہے. پھر پیچھے پلٹ کر کہتی ہے میں جیت گئی، آپ ہار گئے. یہ ہے پیار. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سفر میں جا رہے تھے تو پھر یہ واقعہ یاد آیا. اب بولا عائشہ پچھلے بار میں ہار گیا تھا، اس بار لگاؤ ریس، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں دوڑ لگائے، دونوں دوڑنے کے شروع کر دیے. دوبارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. یہ ہے پیار، یہ ہے محبت. اگر ایسا ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہیں تو ہماری زندگی آباد ہوگی، نہ کہ برباد ہوگی. آباد ہوگی. ضروری ہے ہم سبوں کی سب چیزوں کو غور کرنا، ان سب چیزوں کو ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے.